خلافت عثمانیہ اسلام کی وہ آخری سیاسی و مذہبی قوت تھی جس نے 6 صدیوں تک 3 بر اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ پر حکومت کی۔ اس خلافت کی بنیاد 1299 عیسوی میں عثمان غازی نے رکھی اور سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد یہ سلطنت ایک عظیم اسلامی طاقت بن گئی۔ سلطان سلیمان قانونی کے دور میں عدل، علم، جہاد اور انصاف اپنی انتہا کو پہنچے، مگر اس کے بعد زوال کا آغاز ہوا۔ اس کا بیٹا سلطان سلیم دوم 1566 سے 1574 تخت پر بیٹھا، جو سلیم مست کہلایا کیونکہ وہ سیاست اور جہاد کے بجائے شراب نوشی اور عیش و عشرت میں مگن رہتا تھا۔ اس کی بیوی نور بانو سلطان دربار کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگی اور پھر ایک نیا دور شروع ہوا جسے دور خواتین کہا گیا۔ اس دور کی سب سے طاقتور خاتون کوسم سلطان تھی، سلطان احمد اول کی بیوی، جو نہایت ذہین، چالاک اور سیاسی طور پر بااثر تھی۔ اس نے اپنے شوہر، بیٹوں اور پوتوں کے زمانے میں اقتدار کو اپنے ہاتھ میں رکھا، مگر ان درباری سازشوں، عیش و عشرت اور طاقت کی ہوس نے خلافت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ایمان، جہاد اور علم کی جگہ دنیاوی شان و شوکت اور محلوں کی سیاست میں لے لی۔ دوسری طرف یورپ میں صنعتی انقلاب اور فوجی طاقت کے ساتھ برطانیہ، فرانس اور روس نے سلطنت عثمانیہ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ عربوں میں قومیت اور لسانیت کا زہر گھولا گیا۔ انگریزوں نے عربوں کو یقین دلایا کہ تم ترکوں کے غلام ہو اور انہیں بغاوت پر اکسایا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 میں جب عثمانیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور شکست کھائی تو عربوں نے انگریزوں کے اشارے پر ترکوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ شریف مکہ حسین بن علی نے برطانیہ سے وعدہ کیا کہ خلافت کے خلاف بغاوت کے بدلے اسے آزاد عرب ریاست دی جائے گی۔ یوں ایک امت ٹوٹ گئی، بھائی نے بھائی کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے اور خلافت کا شیرازہ بکھر گیا۔ انہی حالات میں ایک ترک سپاہی ابھرا، مصطفیٰ کمال پاشا، جو مقدونیہ کے شہر سلانک میں پیدا ہوا۔ ذہین، باہمت اور مغربی تعلیم یافتہ شخص تھا۔ اس نے ترک آزادی کی جنگ میں انگریزوں اور یونانیوں کے خلاف بے مثال شجاعت دکھائی اور غازی کہلایا۔ اس وقت پوری مسلم دنیا نے اسے خلافت کا نجات دہندہ سمجھا۔ علامہ اقبال نے بھی اس کی بہادری اور حریت پسندی کو خراج تحسین پیش کیا اور فرمایا، پیر روم سے اقبال نے یہ پوچھا خضر راہ سے، ملتوں کے ساتھ ہے کیوں ہر پیغمبر کی دراہ؟ بولا شیخ روم وہ بھی ترکیوں کا ہم سفر، دیکھ اس مرد سادہ کو جس کی فطرت ہے کتاب۔ یہ اشارہ مصطفیٰ کمال کی بہادری اور آزادی کی جد و جہد کی طرف تھا، مگر وہ خواب زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ آزادی کے بعد مصطفیٰ کمال نے ترکی کو مغربی انداز میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ اس نے 1923 میں ترکی کو جمہوریہ قرار دیا اور 1924 میں خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا۔ اس نے دین کو ریاست سے جدا کر دیا، عربی زبان پر پابندی لگائی، اسلامی عدالتیں اور مدارس بند کیے، عورتوں کے حجاب پر پابندی عائد کر دی، اذان کو ترک زبان میں بدل دیا اور آیا صوفیہ جو صدیوں سے مسجد تھی اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ یوں 1000 سالہ خلافت کا چراغ بجھا دیا گیا اور امت مسلمہ اندھیروں میں جا بسی، مگر اقبال اس اندھیرے میں بھی امید کا دیا جلائے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ یعنی اگر عثمانیوں پر مصیبتوں کا پہاڑ بھی ٹوٹا تو غم نہیں، کیونکہ ان کے خون سے ایک نئی صبح، ایک نئی امت اور ایک نیا عروج پیدا ہوگا۔ لیکن وہ صبح جس کی امید تھی ایک تاریک دوپہر بن گئی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے دین کو سیاست سے جدا کر کے اسلامی ریاست کو لا دینی ریاست میں بدل دیا۔ اقبال کے نزدیک یہ محض پویاسی تبدیلی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے ایمان کا بڑا امتحان تھا۔ اسی احساس کے تحت اقبال نے اپنی شہر آفاق نظم خضر راہ یعنی بانگ درا میں کہا، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ شعر علامہ اقبال نے 1923 کے قریب اس وقت فرمایا جب پوری دنیا میں خلافت کے خاتمے کی باز گونج تھی۔ اس نے یہ پیغام دیا کہ چاہے بادشاہت ہو یا جمہوریت، اگر اس کی بنیاد دین پر نہ ہو تو وہ ظلم، جبر اور شیطنیت میں بدل جاتی ہے۔ یہی وہ انجام تھا جو مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں خلافت عثمانیہ کو پہنچا۔ یوں سلطان سلیم دوم کی عیش و پرستی، کوسم سلطان کی درباری سازش، عربوں کی قومیت اور مصطفیٰ کمال کی مغربی تقلید نے سب نے مل کر اس عظیم خلافت کو مٹا دیا جو 600 سال تک اسلام کا پرچم بلند رکھے ہوئے تھی۔ مگر اقبال کے نزدیک یہ انجام نہیں تھا بلکہ آغاز تھا، کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ Like, comment and subscribe.